اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان فارسی کے کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دنیا میں لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر زبان اپنے اندر ایک منفرد تہذیب، ثقافت اور روایت کی جھلک پیش کرتی ہے۔ زبان سیکھنا صرف الفاظ اور جملوں کو یاد کرنے کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو ہمیں مختلف قوموں اور ثقافتوں کے قریب لے آتی ہے۔ سب سے پہلی بات، زبان سیکھنے کا عمل دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، آپ کی علمی، معاشرتی اور ذاتی ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک نئی زبان کیسے سیکھنی چاہیے، اس کے مختلف مراحل اور بہترین طریقے کیا ہیں؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے مخصوص مراحل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کریں تو آپ آسانی سے کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ مراحل ہیں، ان میں سے آج کے درس میں ہم ایک مرحلہ آج کے درس میں بیان کرتے ہیں، اور باقی جو مراحل ہیں آنے والے دروس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ایک ایک مرحلے ان کے ساتھ بھی ایڈ کر دیں گے۔ آج کے درس کے ساتھ جو ہم زبان سیکھنے کے کچھ مخصوص مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کوئی زبان سیکھنے لگیں تو اس زبان کے حروف تہجی اور تلفظ سیکھیں۔ سب سے پہلی چیز، اس زبان کے حروف تہجی سے آشنائی اور ان کے تلفظ آپ سیکھیں۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا پہلا قدم اس کے حروف تہجی اور تلفظ کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ زبان کے حروف تہجی کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور ان کے مختلف تلفظ کیسے ہیں، تو آپ جلدی سے اس زبان کے الفاظ اور جملوں کو صحیح طریقے سے ادا۔ لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زبان فارسی۔ تو زبان فارسی سیکھنے کے بہت سارے ریزنز، بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر دو ریزن ہم بیان کریں گے۔ باقی آپ لوگوں کے ذہن میں آپ فارسی کیوں سیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی وجہ ریزن ہے تو پھر آپ وہ بیان کر دیجیے گا۔ دو ریزن جو میں بیان کروں گا ان میں سے پہلی چیز یعنی ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس ایران کے ایک شہر ہے، وہاں پہ مدفون ہے، تو ان کی زیارات کے لیے ہم جاتے ہیں۔ ان کے خواہر گرامی حضرت معصومہ قم جو کہ ایران کے شہر قم میں ان کی زیارات ہیں، تو جب ہم ان کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے پیش نظر ہم فارسی سیکھنا چاہتے ہیں۔ جو مشکلات ہمیں وہاں پہ پیش آتی ہے وہ یا تو ہوٹلنگ کے لیے پیش آتی ہیں، یا ٹریولنگ کے لیے پیش آتے ہیں، یا شاپنگ کے لیے، جو کہ 3 اہم کام ہوتے ہیں زائرین کے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مشکلات ہیں فارسی نہیں آنے کی وجہ سے جو پیش آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم فارسی سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں زیارات میں ہم ہوٹلنگ آسانی سے کر پائیں، ہم ٹریولنگ آسانی سے کر پائیں، ہم شاپنگ آسانی سے کر پائیں۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی جو کہ فارسی میں آپ اسپیچ کرتے ہیں، آپ خطاب کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتے ان کی فارسی کی، کیونکہ ہمیں فارسی نہیں بولنے آتی۔ تو ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی اردو میں ترجمہ کرے، کوئی ٹرانسلیٹ کرے، تب جا کے ہم پڑھیں اور ہم سمجھیں کہ ہاں ہمارے رہبر نے آج یہ بیان دیے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم فارسی سیکھیں تاکہ ہم اپنے رہبر کو مستقیماً یعنی ڈائریکٹلی ان سے ہی سنیں اور سمجھیں بھی۔
تو یہ دو وجہ جس کی وجہ سے ہم فارسی سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آج کے درس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام بچہ، یعنی السلام علیکم بچے کے درس اول پہلا سبق۔ پہلا سبق ہم نے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے گرامر اور حروف تہجی سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ تو فارسی کے حروف تہجی جنہیں الفبائے فارسی کہتے ہیں ان سے آشنائی بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں فارسی بولنے اور سمجھنے میں آسان ہو۔ تو حروف تہجی فارسی کی وہ انشاءاللہ کل کے درس دوم میں ہم بیان کریں گے۔ اور یہاں حروف تہجی اردو حروف تہجی، عربی حروف تہجی اور فارسی حروف تہجی میں کچھ ڈفرینس ہیں اور کچھ فرق ہیں۔ وہ فرق یہ کہ فارسی حروف تہجی کے اندر ٹے، ڈھال، ڑا یہ نہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ٹے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں وہ تا ہے، اور ڈھال کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دھال ہیں، اور ڑا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ را ہیں۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب تا اور دال کی آواز نکلتی ہے، یعنی ٹی اور ڈی کے لیے بھی تا اور دال استعمال ہوتا ہے فارسی میں۔ تو یہ ایک قانون ہے، کچھ مشخصات ہیں فارسی زبان کے حروف تہجی کے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے کچھ الفاظ میں نے نوٹ کر کے لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ کسی بھی زبان کو آپ اگر سیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس اس زبان کے الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اس الفاظ کے ذخیرہ اگر موجود ہو تو پھر آپ ایزیلی فارسی بولنے میں اور سمجھنے میں، یا کوئی بھی زبان ہو بولنے اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر کچھ آپ لوگوں کو الفاظ لے کر آئے ہیں، تو میں ان کے تلفظ کروں گا، اور آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں کہ جتنے بھی الفاظ جتنے بھی دروس ہوتے ہیں وہ لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مولا امیر المومنین کا ایک فرمان بھی ہے، ایک شعر کی صورت میں ایک شاعر نے اس کو لے کر آئے، کل علم لیس فی القرطاس ضاع، یعنی ہر وہ علم جس کو آپ کاغذ پر نہیں اتارو گے، یعنی آپ نہیں لکھو گے تو وہ ضائع ہے، یعنی کل علم لیس فی القرطاس ضاع۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ لکھنے کی اور مشق کرنے کی۔ مشق اس لیے کریں کیونکہ یہ الفاظ جو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کچھ الفاظ ہم لے کر آئیں گے، اور یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو فارسی کے روز مرہ بول چال میں عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ جتنا آپ کا ذخیرہ الفاظ ہوگا اتنی ہی آپ کی زبان میں پختگی آئے گی۔ کاپیوں پر مشق کیا کریں، کیونکہ مشق کسی بھی زبان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ جتنی آپ زیادہ مشق کریں گے اتنی ہی جلدی فارسی سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ہم آج کے جو الفاظ ہم لے کر آئے ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی اردو درس یعنی سبق، ساعت گھڑی، مداد پنسل، مداد یعنی پنسل، اور بال پین کو کہتے ہیں خودکار، خودکار، وہ یہاں پہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، خودکار، خودکار بال پین، ٹھیک ہو۔ اور مداد یعنی پنسل، کتاب، کتاب، اتاق کمرے، کتاب، کتاب، اتاق کمرہ، دختر لڑکی، خانے گھر، دانش آموز طالب علم، است ہے، این یہ، قلم قلم۔ اور اس کے بعد یہاں پر ہیں اول پہلا، کلاس کلاس، اور کلاس کو فارسی میں صف بھی بولا جاتا ہے، اور پسر لڑکا، دختر
دفتر کاپی، پنجرے کھڑکی، شاگرد دانش آموز، طالب علم ہست ہیں، آن وہ، عکس تصویر، کفش جوتے شوز. عکس بولتے ہیں تصویر کو، اور عکاس بولتے ہیں مصور کو. مصور یعنی فوٹوگرافر، یعنی جو تصویر کھینچنے والا اس کو بولتے ہیں عکاس. اس طرح انشاءاللہ روز ہم کچھ الفاظ آپ کی طرف لے کر آتے ہیں. اور یہ آج کا سبق درس اول. کل سے انشاءاللہ روٹین کے مطابق کچھ قوانین بھی ہیں فارسی کے، وہ بھی لے کر آئیں گے. اور اخیر پہ انشاءاللہ روزانہ 15 سے 20 الفاظ لے کر آئیں گے، جو کم اس لیے لے کر آتا ہوں میں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا نگہدار. اللہ حافظ.